جو لوگ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے کوئی امید نہیں رہتی، جن کے اندر کوئی خواہشات نہیں رہتی، جو اپنی زندگی سے کچھ بھی نہیں چاہتے، وہ لوگ خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل پاگلوں کی طرح ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی شخص ان کو دیکھے تو اس کے دل و دماغ میں بس یہی خیال جائے گا کہ یہ کتنا خوش ہے، اسے اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں۔ اور کوئی شخص جو انہیں جانتا ہو کسی دوسرے شخص کو ان کے بارے میں بتائیں تو وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہنستے ہنستے ایک دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کوئی بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ وزیر ہمیشہ اپنے بادشاہ کو بہت اچھے مشورے دیتا تھا اور ہر بات پر کہتا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ کو کبھی کبھی یہ بات ناگوار بھی گزرتی مگر سن لیتا۔ دوران سفر جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک چند جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سارے محافظ مارے گئے۔ بادشاہ شدید زخمی ہو گیا مگر وزیر سلامت رہا اور اسے ذرا بھی خراش نہ آئی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا مگر وزیر نے پھر وہی بات کی کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہے، جو وہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آ گیا۔ اس نے وزیر کو اٹھا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور غصے میں اکیلا ہی آگے چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ کسی قبیلے کے لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ اگر کوئی شام کے بعد ہماری حدود میں داخل ہو تو ہم اسے اپنے دیوتا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے بادشاہ کے زخم دیکھے تو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ہم دیوتا کو صحت مند انسان کی ہی بھیٹ دیتے ہیں، نہ کہ کسی بیمار یا زخمی کی۔ بادشاہ کو وزیر کی بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ واپس پہنچا اور اس نے اس کو کنویں سے باہر نکالا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے ساری بات سن کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا مجھے یہاں پھینک جانا بھی تو اللہ کی حکمت سے خالی نہ تھا، ورنہ مجھے تو کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو یقیناً وہ لوگ مجھے اپنے دیوتا کی بھیٹ چڑھا دیتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے، بس ہم بے صبرے ہیں، اس کی حکمت کو، اس کی بھلائی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو چیزیں دیکھنے میں مصیبت لگ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ان کے اندر ہمارے لیے کیا بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ بے شک جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ایک نیک دل بادشاہ عوام سے تنگ آ کر سلطنت چھوڑ کر جانے لگا۔ وزیر سے بولا، تم جانو اور یہ عوام، میں جا رہا۔ بادشاہ کے ساتھ اس سلطنت میں جھاڑ پونچھ کرنے والا ایک خاکروب بھی ساتھ ہو لیا۔ بادشاہ بولا، میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں دکھے کھاؤں گا، تم کیوں میرے ساتھ ہو لیے ہو؟ خاکروب بولا، بادشاہ سلامت، آپ سلطنت کے مالک تھے تو خدمت کی، آگے بھی جب تک سانس رہی خدمت کروں گا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دوسرے ملک پہنچے جہاں بادشاہ کا وفات پا چکا تھا اور نئے بادشاہ کا چناؤ ہونا تھا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ ملک کی ساری عوام ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتی اور ایک پرندہ اڑا دیا جاتا۔ یہ پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا وہی بادشاہ بن جاتا تھا۔ بادشاہ نے خاکروب سے کہا، چلو ہم بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کون بادشاہ بنتا ہے۔ وہ دونوں بھی مجمع میں شامل ہو گئے، پرندہ اڑایا گیا۔ گراؤنڈ کا چکر لگانے کے بعد پرندہ اس خاکروب کے سر پر آ بیٹھا۔ اس ملک کی عوام اور وزراء نے خاکروب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ خاکروب جس بادشاہ کے ساتھ آیا تھا اس سے بولا، بادشاہ سلامت،
آپ بھی میرے ساتھ سکون سے محل میں رہیں۔ بادشاہ بولا، نہیں، بادشاہت والی زندگی سے میں اکتا چکا ہوں، بس میں محل سے باہر ایک جھونپڑے میں رہ لوں گا۔ تو خاکروب بولا، ٹھیک ہے، دن میں بادشاہت کروں گا اور رات کو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خاکروب کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فریادی آیا اور کہا، غلام بندے نے میری چوری کی۔ خاکروب بادشاہ نے کہا، فوراً چوری کرنے والے کو حاضر کیا جائے۔ جب مطلوبہ بندہ آیا تو خاکروب بادشاہ نے حکم دیا، چور اور جس کی چوری ہوئی ہے دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ سب حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور فریادی آیا اور بولا، فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ تو خاکروب بادشاہ نے پھر وہی حکم دیا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ دن میں جتنی فریادیں آئیں، اس نے ظالم اور مظلوم دونوں کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ رات کو جب وہ خاکروب بادشاہ کی جھونپڑی میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا، او بھائی، یہ سب کیا تماشا تھا، تم نے سب کو پٹوا دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ تو وہ خاکروب بولا، عالی جا، اگر اس قوم کو نیک اور اچھے بادشاہ کی ضرورت ہوتی تو وہ پرندہ میرے سر پر بیٹھنے کی بجائے آپ کے سر پہ بیٹھتا۔ یہ جیسی قوم ہے، اس کو ویسا ہی مران ملا ہے۔ کچھ قومیں واقعی ہی جوتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر زیادہ تر کیا نہیں جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سوئیوں سے زیادہ محنت کرتی ہے اور باقی ان دونوں سوئیوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی جیسے ہیں، اسی طرح ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، مگر نام ہمارا ہوتا ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں اور ہماری ترقی میں، ہماری خوشحالی میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کو ضرور یاد رکھیے، ساتھ رکھیے۔ جگر مراد آبادی بہت مشہور شاعر تھے اور بہت شراب پیتے تھے۔ اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعرے میں سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ شعر لکھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ نمبر 1، میں شراب چھوڑ دوں۔ نمبر 2، داڑھی رکھ لوں۔ نمبر 3، حج پر آؤں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو دنیا میں ہی قبول فرما لی، اور چوتھی کے بارے میں جگر خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لی ہوگی۔ چنانچہ داڑھی رکھ لی، اللہ نے حج بھی نصیب فرما دیا اور شراب بھی چھوڑ دی۔ جب شراب چھوڑی تو بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ مر جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اگر پیتا رہوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹرز نے کہا 3-4 سال اور زندہ رہ سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ 3-4 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جلدی مر جاؤں۔ اور پھر اللہ نے ان کو صحت دی اور کئی سال تک زندہ رہے۔
ایک بار میرٹھ میں تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا: چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اور تانگے والے کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ داڑھی اور ٹوپی والا اور سنت کا لباس پہنے ہوئے یہ شخص جگر صاحب خود ہی ہیں۔ شعر سن کر جگر صاحب رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔